الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بہت ہی جستجو حالات کا جائزہ لینے کے بعد اور بہت سے واقعات کے سامنے آنے کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ آج کل نماز تراویح کے اندر امام صاحب اور ان کے پیچھے جو مقتدی ہوتے ہیں ان کی اکثریت 4 طرح کی غلطیاں کرتے ہیں۔ نمبر 1، پہلی بات تو یہ ہے کہ امام صاحب جس وقت نماز تراویح پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ اللہ اکبر کرنے کے بعد ثنا اتنا جلدی سے پڑھتے ہیں کہ مقتدی حضرات کو ثنا پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ مقتدی حضرات ابھی اللہ اکبر کر رہے ہوتے ہیں کہ امام صاحب قرات شروع کر دیتے ہیں۔ تو ائمہ حضرات کو چاہیے کہ وہ ثنا پڑھنے کا مقتدیوں کو موقع دیں، آہستہ سے ثنا پڑھیں، جب انہیں لگے کہ پیچھے مقتدیوں نے بھی پڑھ لیا ہوگا تو پھر آگے قرات شروع کریں۔ دوسری عام طور پہ جو غلطی مقتدی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ امام صاحب جس وقت تکبیرات انتقال کہنے کے بعد ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے مقتدی حضرات بہت سے، میں نے سوالات بھی کیا، بہت سے لوگوں سے پوچھا بھی صحیح، بس یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ صرف امام کے پیچھے آنے جانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تکبیرات انتقال اپنی زبان سے ادا نہیں کرتے، جبکہ امام کے پیچھے جو تراویح پڑھنے والے حضرات ہیں وہ قرات تو اگرچہ امام صاحب کی سنیں اور اس توجہ کریں، لیکن تکبیرات انتقال انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنے زبان سے ادا کریں۔ تیسری غلطی، امام صاحب قعدہ کے اندر اتحیات اتنا جلدی پڑھتے ہیں کہ مقتدی جو ہے وہ ابھی اتحیات پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ امام صاحب دعا پڑھنے کے بعد بھی وہ سلام تک پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے اتحیات بھی تسلی کے ساتھ پڑھنی چاہیے تاکہ اتحیات پڑھ لیں، درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد دعا پڑھ لیں، اس کے بعد سلام کرنا چاہیے۔ یہ 3 غلطیاں تو یہاں تک۔ ایک چوتھی بات یہ ہے کہ بہت سے شہروں کے اندر اکثر لوگ، ان کے تصور میں یہ بات آ چکی ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو تراویح کے اندر ختم کرنا ہے اور ایک دفعہ سننا ہے۔ اب وہ کرتے یہ ہیں، بعض حضرات 15 رمضان کو قرآن کریم سن کے فارغ ہو جاتے ہیں، بعض 21 رمضان کو فارغ ہو جاتے ہیں۔ جب وہ قرآن کریم کو مکمل ختم سن لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ تراویح بھی نہیں پڑھتے، حالانکہ قرآن کریم کا رمضان المبارک میں تراویح کے اندر پڑھنا بھی سنت ہے، لیکن تراویح مستقل مکمل رمضان کے اندر پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے۔ اب اگر کسی نے 15 کو ختم کرا لیا ہے، 21 کو کرا لیا ہے، 20 کو کرا لیا ہے یا 10 دنوں میں کرا لیا ہے تو اس کے اوپر تراویح ساقط نہیں ہو جاتی، انہیں بھی چاہیے کہ وہ تراویح مکمل رمضان پڑھتے رہیں۔ اس لیے اب میں گزارش کروں گا یہ 4 غلطیاں بتانے کے بعد کہ ہمارے ائمہ ہوں یا جو مقتدی حضرات ہیں تراویح پڑھنے والے ہوں، وہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ رمضان المبارک کے اندر جیسے سیام النہار یعنی روزہ فرض ہے، وہ ایک بہت بڑی اہم عبادت ہے، ویسے قیام اللیل بھی سنت مؤکدہ ہے اور یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ جیسے روزے کے آداب ہیں ویسے اس کے بھی آداب ہیں، تو جو بھی عبادت ہے جب اسے مکمل آداب کے ساتھ ادا کیا جائے پھر اس پہ اجر کی امید رکھی جا سکتی ہے اور عند اللہ قبولیت کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ائمہ حضرات ثنا پڑھنے کا موقع دیں مقتدیوں کو، مقتدی حضرات تکبیرات انتقال ضرور کہیں، ائمہ حضرات کو چاہیے کہ وہ مکمل اتحیات پڑھنے کا موقع دیں، یعنی مقتدی حضرات اتحیات بھی پڑھ لیں، درود بھی پڑھ لیں اور اس کے بعد دعا بھی پڑھ لیں، یعنی اتنی موقع دیں ان کو۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ مکمل رمضان المبارک کے اندر تراویح پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے۔ اس لیے اگر کسی نے 15 کو 20 کو قرآن کریم کا ختم کرا لیا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اب ہم اس تراویح سے فارغ ہو گئے ہیں، اب ہم نے تراویح نہیں پڑھنی، نہیں، بلکہ وہ مکمل رمضان المبارک تراویح پڑھیں گے، یہ سنت موقدہ ہے۔